بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور اسکالر اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ انسان بڑا ہی بے صبرہ اور ناشکرا ہے، اور اس کی اس خاصیت کی وجہ سے دبے کو وہ پھیلا کر اپنی نہ صرف پوری زندگی صرف اپنے علاقے بلکہ اپنی ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور پھر خود اس دائرے کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا آپ ان کو بنا دیتے ہیں، وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، پوری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ مشکلات کو اپنی پوری کی پوری زندگی تصور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری زندگی تباہ ہو گئی ہے، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک منگ بادشاہ کے عہد سلطنت میں ایک بوڑھا درویش اور فقیر تھا۔ اس کے پاس ایک نسلی اعلیٰ درجے کا خوبصورت ترین گھوڑا تھا۔ دور دور سے لوگ اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس گھوڑے کی شہرت اتنی زیادہ پھیل گئی کہ ایک دن بادشاہ اپنے حواریوں اور وزیروں کے ساتھ اس فقیر کے گھر میں آیا تاکہ اس کے بنائے ہوئے چھوٹے سے پیارے استبل میں اس گھوڑے کو دیکھ سکے۔ جب بادشاہ نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس نے فقیر سے کہا کہ میں اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، تم اس کی کیا قیمت لوگے؟ جب فقیر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا میں نے بہت ہی پیار اور لاڈ سے پالا ہے، اس لیے اس کو بیچنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں محسوس کرتا، آپ مہربانی فرمائیے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ تم اس کو اگر میرے ہاتھ پر بیچ دو تو میں تمہیں بہت زیادہ انعام و کرام اور بہت زیادہ مال و دولت دوں گا۔ لیکن وہ بوڑھا فقیر نہیں مانا، یہاں تک کہ سودا ہوتے ہوتے بات آگے بڑھ گئی۔ بادشاہ نے اس فقیر کو اپنی آدھی سلطنت جو تھی اس کی آفر کر دی، اگر تم میرے ہاتھ پر اس گھوڑے کو فروخت کر دو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ لیکن وہ بوڑھا فقیر پھر بھی رضامند نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ چیز بیچنے والی نہیں ہے، یہ شوق سے میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس بوڑھے درویش کی اس ضد کو دیکھ کر آخرکار بادشاہ وہاں سے اپنے وزیروں کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ وہ ایک ضدی آدمی کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ اس سے مزید اور بات نہیں ہو سکتی تھی۔ جب لوگوں نے اس بات کو دیکھا تو بادشاہ کے جانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگوں نے اس بوڑھے کو جاہل بے وقوف کہنا شروع کر دیا کہ یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ آدھی سلطنت ملنے کے باوجود بھی اس نے بادشاہ کو اپنا وہ معمولی سا گھوڑا فروخت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم بادشاہ کے ہاتھ اس گھوڑے کو فروخت کر دیتے تو آج تم آدھی سلطنت کے مالک بن جاتے۔ اس طرح سے وہ بادشاہ جو تھا اس کی جگہ پر تم ہمارے بادشاہ ہوتے۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو وہ بوڑھا فقیر کہنے لگا کہ بھلا اس میں خوش قسمتی یا بدقسمتی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک سودا تھا، میرا گھوڑا تھا، بادشاہ اس کو خریدنا چاہتا تھا، میں نے اس کے ہاتھ پہ فروخت نہیں کیا، اس میں بھلا بدقسمتی کی کیا بات ہے؟ یہ بات کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایسے ہوا کہ اچانک ایک دن بوڑھا جب صبح اٹھ کے گھوڑے والے استبل میں گیا تو وہاں پر گھوڑا موجود نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ ہر کسی نے رونا دھونا شروع کر دیا اور بوڑھے کو دوبارہ سے یاد دلانا شروع کر دیا کہ اس کی بے وقوفی سے گھوڑا اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، حالانکہ وہ گھوڑا اس گاؤں کی خوبصورتی تھا۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اب تو بادشاہ بھی اس گھوڑے کی خوبصورتی دیکھ کر وہاں پر چکر لگا کے گیا تھا۔ اب وہ گھوڑا جو اس گاؤں کی زینت تھا، گاؤں کی خوبصورتی تھا، بوڑھے کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم بڑے ہی بدقسمت ہو، کاش تم اس دن بادشاہ کو گھوڑا دے دیتے تو تمہیں یہ دن آخر دیکھنا نہ پڑتا۔ بوڑھے نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا عجیب قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پر افسوس ہے، اس میں بھلا خوش قسمتی اور بدقسمتی کی کون سی بات ہے؟ میں نے بادشاہ کو گھوڑا اس لیے فروخت نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے اسے بڑے پیار سے پالا تھا۔ اگر آج وہ گھوڑا چلا گیا ہے تو اس میں ذرا افسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ ایک گھوڑا ہی تو تھا، ہم اور پال لیں گے۔ اگر چلا بھی گیا تو تم نے مجھے بدقسمت کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ لوگ بھی سب واپس چلے گئے اور دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی گھوڑا دوبارہ سے جنگل میں سے واپس آ گیا۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھوڑا اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس گھوڑے کے ساتھ 11 اور گھوڑے تھے جو اس گھوڑے کے ساتھ آئے تھے، اور وہ اس گھوڑے کی محبت میں گرفتار ہو کے، اس کی خوبصورتی عشق میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ چل آئے تھے۔ وہ جنگلی گھوڑے تھے اور بہت ہی اعلیٰ نسل کے تھے۔ جب لوگوں نے اس بوڑھے آدمی کے گھوڑے کو دیکھا تو ہر کوئی بڑا حیران ہوا۔ لوگ دیکھنے لگے کہ کس طرح سے وہ گھوڑا بہت سارے گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ لوگوں نے اس بوڑھے آدمی کے گھر آ کر اس کو مبارکباد دینا شروع کر دی اور کہا کہ
तुम बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हो। देखा किस तरह से तुम्हारा एक घोड़ा जो था वो भी वापस आ गया है और अपने साथ कितने सारे घोड़े ले आया है। इन तमाम घोड़ों को सुधा कर तुम अपने लिए एक बेहतरीन अस्तबल बना सकते हो जिसमें तुम्हारे काफ़ी सारे घोड़े होंगे। और एक से बढ़कर एक बूढ़े आदमी ने लोगों की बातें सुनी और कहने लगा कि इसमें भला खुशकिस्मती की कौन सी बात है। घोड़ा था, चला गया था, दोबारा से वापस आ गया और अपने साथ दूसरे घोड़ों को भी ले आया। इसमें कोई हैरत की बात तो नहीं कि तुम मुझे खुशकिस्मत या बदकिस्मत कहना शुरू कर दो। इसके बाद उस आदमी ने अपने बेटे को कहा कि तुम इन घोड़ों को सुधारना शुरू कर दो। उस बूढ़े आदमी का नौजवान एक ही बेटा था। वो घोड़े को सुधारने के लिए अपने घर से निकला और घोड़े पर सवारी करने लगा। जंगली घोड़ा जो बहुत ही मोटा ताज़ा था और बाकी तमाम घोड़ों से ताकतवर था और सरकश था, उसने उस लड़के को अपनी पीठ से इस बुरी तरह से गिराया कि उस लड़के के रान की हड्डी टूट गई और रान की हड्डी टूटने के बाद उसकी टांग बेकार हो गई। जब लोगों को पता चला तो सब भागते हुए बूढ़े आदमी के पास आए और कहने लगे कि बहुत ही अफसोस हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारा, तुम बड़े बदकिस्मत हो। तुम्हारे बेटे की रान टूट चुकी है और वो हमेशा के लिए बेकार हो गया है। अब वो ना तो घोड़े की सवारी कर सकेगा और ना ही कोई मुश्किल काम कर सकेगा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा एक ही बेटा था और वो भी इस तरह से माजूर हो गया है। हमें इसका बड़ा दुख है। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें भला खुशकिस्मती या बदकिस्मती की क्या मामला है। लड़का गिर गया है, उसके मुकद्दर में चोट लिखी थी, चलो खैर कोई बात नहीं। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को लिया और उसका इलाज मुआवजा करवाना शुरू कर दिया। लोग उसे बदकिस्मत कहते रहे। कुछ दिनों के बाद उसी बादशाह की हमसाया ममालिक से जंग छिड़ गई और जंग के अंदर बहुत सारे लोगों को भर्ती करने का इरादा कर लिया क्योंकि जंग के दौरान बहुत सारे फौजी मारे जा चुके थे। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि हर गांव के अंदर जाके वहां से नौजवान लड़कों को अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर लो। फौजी आए, हर गांव से नौजवान लड़कों को जबरदस्ती अपनी फौज में शामिल करने लगे। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा जो था, क्योंकि वो पहले ही माजूर हो चुका था, उसकी टांग काम नहीं करती थी, इसलिए वो उसको छोड़ गए। बाकी लोगों के बेटे जो थे उनको ले गए। अब लोग बूढ़े आदमी के पास आना शुरू हो गए और कहने लगे कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारा बेटा क्योंकि माजूर था इसलिए बादशाह के सिपाही तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर नहीं गए, वो हमारे नौजवान बच्चों को अपने साथ ले गए हैं और ज़बरदस्ती ले गए हैं, इसलिए तुम खुशकिस्मत हो। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें खुशकिस्मती और बदकिस्मती का कोई माजरा नहीं। इसके बाद बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम सब बेवकूफ़ लोग हो, तुम लोग इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। तुम एक बात को लेते हो और फिर उस बात को उस आदमी की पूरी ज़िंदगी पर फैला देते हो। इंसान की ज़िंदगी में जब भी कोई गम आता है तो वो उसको फैलाने की कोशिश करता है और वो इसको अपनी पूरी ज़िंदगी पर फैला देता है। हालांकि गम उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं होता, वो उसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा होता है। ना ही खुशी हमेशा के लिए होती है और ना ही गम हमेशा के लिए होते हैं। हमें चाहिए कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और ये बात सीखें कि एक नुक्ता जिसको फैलाकर हम बहुत बड़ा कर लेते हैं, एक दिन वो हमारा हुक्मरान बन जाता है। हमें उस नुक्ते को नुक्ता ही रहने देना चाहिए, उसको फैलाना नहीं चाहिए।